کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دشمن کا جدید ترین جنگی جہاز چاہے وہ رافیل ہی کیوں نہ ہو، اسے کس طرح ریڈار پر لاک کر کے چند لمحوں میں زمیں بوس کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خودکش ڈرون کون سے ہیں جو اہداف تک پہنچ کر اپنی جان دے کر دشمن کے لیے تباہی کا پیغام بن جاتے ہیں؟ اور کیا کبھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے کہ بحریہ کے وہ طاقتور ہتھیار، ایئر فورس کے وہ جدید ترین جہاز اور بری فوج کا وہ زبردست اسلحہ جو میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں؟ دراصل کیسے کام کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والی دفاعی ساز و سامان کی نمائش، دفاعی و ثقافتی نمائش اور یوم آزادی دفاعی و ثقافتی نمائش میں یہ محض ہتھیاروں کی نمائش نہیں تھی، یہ پاکستان کی قوت، محبت اور اعتماد کی علامت تھی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک طرف تباہی مچانے والے میزائل، لڑاکا طیارے، راکٹ لانچر اور ڈرونز تھے، اور دوسری طرف فوجی جوانوں کی مسکراہٹیں، ان کی شفقت، ان کی مہمان نوازی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا، آپ نے دیکھا ہے کہ بچے فوجی جوانوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں، نوجوان سوال کر رہے ہوں اور افسران پورے پیار اور صبر کے ساتھ ہر سوال کا جواب دے رہے ہوں؟ کوئی تلخی نہیں، کوئی غرور نہیں، بلکہ محبت، نرمی اور اپنائیت۔ یہ صرف نمائش نہیں تھی، یہ ایک احساس تھا کہ یہ فوج صرف ہتھیاروں کی نہیں، دلوں کی بھی محافظ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر بچے نے سوچا، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو ریڈار پر جہازوں کو لاک کر کے ان کو مار گرانے کا جو بریفنگ ہے وہ ہم فوجی بھائیوں سے سنیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ اس بریفنگ کے بعد ہم مزید آپ کو بہت کچھ دکھانے والے ہیں جو اس سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکے۔ اس تفصیلی بریفنگ کے بعد بھی آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تسلی سے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور آپ کو یقین ہوگا کہ اس میں بہت کچھ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ بتائیں، 40 کلومیٹر اس کی رینج ہے، جراف ریڈار اس کو بولتے ہیں۔ 40 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ہی 40 کلومیٹر پہ ادھر جو ہے نا بلیک نظر آ جاتی ہے، ہم اس کو جو ہے نا یہ ماؤس کے ذریعے اس کو جو ہے نا ٹریک کر لیتے ہیں۔ جو ٹریک کر لیتے ہیں ان بٹنوں کے ذریعے اس کے ساتھ 9 میزائل لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو 9 میزائل ہیں اس کے ساتھ جو پہلا میزائل ہے، جس میزائل کے قریب جہاز آ رہا ہوتا ہے اسی میزائل کو ہم پریس کر کے اس پہ ڈاٹا بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آٹومیٹیکلی ڈاٹا چلا جاتا ہے۔ وہ پھر اسی سائڈ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ڈاٹا ہمیں شو ہو رہا ہوتا ہے وہ جو نیچے TDR ہے اس کو بھی وہی شو ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ پھر آگے میزائل کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ہی میزائل کو بتاتا ہے، جو اس کے رینج میں آتا ہے 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر پہ وہ فائر کر دیتا ہے اس کو۔ اچھا، عام آدمی کے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی رفتار ہوتی ہے مخصوص، تو اس رفتار کو کیسے یہ چیزیں کنٹرول کرتی ہیں؟ جب بھی کوئی بھی جہاز ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ دور سے آپ کو اوپر ہیڈ کر دے میزائل۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک بار ہائٹ لیتا ہے، ہائٹ کے اوپر پھر ڈپ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ڈپ لیتا ہے تو پھر وہ ایگزیکٹ پوائنٹ پہ میزائل گراتا ہے۔ تو جب ڈپ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ اسٹیل ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک بار کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب کھڑا ہوتا ہے تو اس دوران یا وہ میزائل فائر کرے گا یا ہم فائر کریں گے، دونوں میں سے پھر فائٹر ہوتے ہیں۔ ریڈار کے بھی فائٹ ہوتا ہے اور جہاز والے کا بھی۔ پھر جو تکڑا ہو گیا اسی کو ہیٹ ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کے رینج پر ہوں گے، ایک دوسرے کے رینج پہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ریڈار جدھر بھی کھڑا ہوتا ہے یا ادھر اٹامک پلانٹ کے لیے ہوتا ہے، جی جی، یا جو ہے نا ہمارے کینٹ ہو گئے ہیں، GHQ کے، اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ ریڈار جو ہے نا چھوٹے ریڈار لگاتے ہیں۔ صحیح ادھر پھر ان کا آنے کا بھی جو ہے نا چانسز پہنچنے تک بھی کم ہوتا ہے، جب پہنچتے ہیں تو اس کو ہیٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے ان ریڈاروں کی۔ سر بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہو جی، سارے بچے نوجوان، سلامت رہو۔
फ़ौजी भाइयों की इस ब्रीफिंग और इस वीडियो के तारुफ के बाद हम आपको इसके मुख्तलिफ हिस्से दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्किंग से बच्चों को इस परेड ग्राउंड तक लाना भी एक मरहला था, और इसके बाद जो मसाइल थे, यानी सब बच्चों ने आज़ादी के रंग के कपड़े पहन रखे थे, अब इनके एक दूसरे से अलग होना, गुम होना भी यकीनी था। हमारे बच्चे हमारे से कुछ वक्फे में बिछड़ जाते तो हमने उसका ये सलूशन निकाला हुआ था कि जो बच्चे बिछड़ जाएं वो ग्रासी प्लाट की तरफ आ जाएं, कतार में आके खड़े हों तो हम एक दूसरे को देख सकेंगे। हमारे बच्चों के साथ 3-4 मोबाइल थे, मोबाइल वालों को हमने अलग अलग जगह पे खड़ा करने का कहा था कि जब आपको बच्चे ना मिल रहे हों तो आप ग्रासी प्लाट साइड पे आ जाएं सारे। तो इस तरह से हमारे बच्चे एक दूसरे से कभी कभी कोई बिछड़ भी जाता तो वो दोबारा मिल लेते। तो इसके अलावा आपको हम परेड ग्राउंड की खूबसूरती और इसके बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दे रहे हैं। आप इसको मुकम्मल देखें। एक शानदार और ख़ूबसूरत वीडियो मालूमात और पाकिस्तान के दिफाई एक बहुत बड़ा नुमाइश है जो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में हो रहा है। इस्लामाबाद की ये दिफाई नुमाइश एक मुकम्मल तासुर। क्या कभी आपने सोचा है कि एक कौम की असल ताकत कहाँ से झलकती है? हथियारों से या उन लोगों के चेहरों से जो उन्हें थामे खड़े हैं? ये सवाल जहन में आता है जब आप इस्लामाबाद के इस शानदार परेड ग्राउंड में दाखिल होते हैं, जहां एक तरफ जदीद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और फ़िज़ा में परवाज़ के लिए तैयार लड़ाका तैयारे अपनी ताकत का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फ़ौजी जवान मुस्कराते हुए बच्चों और जवानों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो क्या ताकत का असल मफ़हूम सिर्फ़ जंगी साजो सामान है या फिर अवाम के साथ जुड़ा ये मोहब्बत भरा ताल्लुक़? क्या आपने कभी देखा है कि महंगे और जदीद हथियारों के बीच एक फ़ौजी अफसर किस सादा अंदाज में ब्रीफिंग देता है? ना लहजे में सख्ती, ना फासले का एहसास, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा भाई छोटों को समझा रहा हो। ये भी एक ताकत नहीं है क्या? परेड ग्राउंड की कुशादगी, सब्ज़ाज़ारों की खूबसूरती और कार पार्किंग की मुनज़्ज़म सहूलत देखकर यूँ लगता है जैसे ये नुमाइश सिर्फ़ हथियारों का नहीं बल्कि एक नए दौर की सोच का इजहार है। क्या ये जदीद दुनिया के तकाज़ों के ऐन मुताबिक नहीं? खुदकुश ड्रोन की नुमाइश देखकर जहन में सवाल उठता है, ये आसमान में दुश्मन के लिए खौफ की अलामत है या ज़मीन पर अपनी कौम के लिए इत्मीनान का बायस? और साथ ही जब राफेल या JF-17 थंडर जैसे जहाज़ों का ज़िक्र आता है तो दिल में ये ख्याल भी आता है कि दिफाई तवाज़ुन के बग़ैर अमन का ख्वाब कैसे मुकम्मल हो सकता है। यहाँ मौजूद हर हथियार एक कहानी सुनाता है, लेकिन असल कहानी शायद ये है कि फ़ौज सिर्फ़ जंग लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम के साथ मोहब्बत के रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए भी है। अभी आपके लिए मज़ीद बहुत कुछ है, हमारे साथ रहें और इस परेड ग्राउंड में आपका हमारे साथ रहना बायसे फ़ख्र है। अभी आप देख रहे हैं कि जहां रडार के ज़रिए जहाज़ों को गिराने के लिए जो ब्रीफिंग हमें दिया गया था, बच्चों को भी दिया जा रहा है। यानी किसी के लिए कोई इनकार नहीं, मोहब्बतें हैं
اور یہاں ٹینکوں کے اوپر مختلف ہتھیاروں کے اوپر بچے سیلفیاں لے رہے ہیں۔ یقیناً اسلحہ کی ہتھیاروں کی جدید ہتھیاروں کی نمائش کے ساتھ ایک بہترین ماحول بھی دیا گیا ہے۔ یہاں انتہائی شاندار آپ کو مناظر نظر آئیں گے، جدید ترین ہتھیار نظر آئیں گے، بچوں کی خوشیاں سیلفیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور لوگوں کی دلچسپیوں کا بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی شاندار ہے۔ اور یہاں فوجی جوان بھی انتہائی شاندار طریقے سے آنے والے شہریوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ نمائش یقیناً بہت شاندار ہے، خوبصورت ہے اور بہترین ماحول میں ہے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ نمائش اور اس کی ترتیب اور اس میں اخلاق اور محبت شامل کی ہے۔ یہاں اسلحہ اٹھا کر شہری سیلفیاں لے رہے ہیں اور بہت شاندار خوبصورت ویو ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میدان میں بچوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال کے خوبصورت تصاویر لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پاکستان کے جھنڈے لگائے گئے ہیں۔ تو انتہائی شاندار اور خوبصورت جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر، علامہ اقبال اور پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو موسم نے کمال کر دکھایا ہے، ہلکی ہلکی پھوار اور ٹھنڈک کا احساس انتہائی شاندار ہے۔ جدید ہتھیار، ریڈار، جہاز اور بہت کچھ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ہوا، سمندر، زمین کے تینوں محافظ اکٹھے ہوں تو کیسا منظر بنتا ہے؟ اسلام آباد کا پریڈ گراؤنڈ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ جہاں ایک طرف رافیل جیسے جدید لڑاکا طیاروں کے راز کھلتے ہیں کہ ان کو ریڈار پر کیسے تلاش کیا جاتا ہے اور لمحوں میں ان کا نشانہ لے کر انہیں تباہ کیا جا سکتا ہے، وہیں تھنڈر کی شاندار پرواز نوجوانوں کے دلوں میں بجلی کی سی چمک پیدا کرتی ہے۔ کیا یہ جہاز صرف آسمان کا حسن ہے یا وطن کے مضبوط بازو؟ پھر سوال اٹھتا ہے، خود کش ڈرونز کیا ہیں؟ کیسے یہ بغیر پائلٹ کے دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی کھیل پلٹ دیتے ہیں؟ ان کے ساتھ ساتھ بحری طاقت کا جلوہ، آبدوزوں کی خاموشی اور نیوی کے جہازوں کی چمک دمک یہ احساس دلاتی ہے کہ سمندر کے گہرائیوں سے لے کر فضاؤں کی بلندی تک ملک کی حفاظت کا کوئی گوشہ خالی نہیں۔ لیکن سب سے حیران کن چیز ہتھیار نہیں بلکہ وہ رویہ تھا جو فوجی جوانوں نے دکھایا۔ کیا آپ نے کبھی کسی سپاہی کو بچوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے، بزرگوں کو مسکراتے ہوئے بریفنگ دیتے اور نوجوانوں کو محبت سے سمجھاتے دیکھا ہے؟ یہی وہ لمحے تھے جب لوگوں نے محسوس کیا کہ فوج صرف وردی نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کا حصہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے پریڈ گراؤنڈ کی تو کیا منظر تھا! کشادہ کار پارکنگ، خوبصورت انتظامات، ترتیب سے بنائے گئے ہال اور ہر گوشے میں جدید دور کی ایک جھلک۔ یہ صرف ایک نمائش نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے، جدید ہے اور ہر آنے والے کے چیلنجز کے لیے تیار ہے۔ کچھ حصہ ہم عنوان اسی طریقے سے چھوڑتے ہیں، انہی بچوں بڑوں کی آوازوں کے ساتھ،
تاکہ آپ محظوظ ہوں۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، ساتھ رہیں۔ آپ نے ایک فائر کیا نا، یہ زیادہ سارے بندوں کو لگے، وہ تو ایک سیدھا جاتا نا کلوز ہو گیا۔ اچھا ہم نے پھر ایک بار بچوں کو اکٹھا کیا اور پھر آگے نمائش دیکھنے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، مہربانی، ساتھ رہیں۔ بالکل ایکوریٹ سے آخر کار ہم نے جدید اور خود کش ڈرونز دیکھنے کے بعد روانہ ہوئے اور ہم اپنے گھر کی طرف بچوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ کچھ چھوٹے بچے تھک گئے تھے، ان کو اٹھانا پڑا، اور باقی جو چل سکتے تھے وہ چل رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آگے گاڑیوں اور ایکسپریس وے کی بھی شاندار ویوز آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمارا
चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आपके लिए मालूमाती खूबसूरत वीडियोस हम पेश करते रहेंगे। हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया।